اللہ الرحمن الرحیم احمدک اللہم یا مجیب کل سائی والصلاة والسلام علی من ہوا افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات ہماری آج کی اس محفل کو، اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مسند صدارت پر جلوہ فرما قبلہ والد گرامی صاحب، جن کے تعلیم و تربیت کے بدولت خالق کائنات نے یہاں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا، دعا ہے خالق کائنات ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر سلامت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں بزم فکر رضا اور انتظامیہ مسجد جامعہ حاضہ کے، جو ہر ماہ اللہ رب العزت کے دین کی اشاعت کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین گلی گلی اور نگر نگر پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات بزم فکر رضا کے اور انتظامیہ جامعہ مسجد حاضہ کے جملہ اراکین کو قدم قدم پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جنہوں نے بھی اس ایمانی اکانی وجدانی نورانی محفل میں دام درہم قدم سخن حصہ لیا، خالق کائنات سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے، حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن،
حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن، نظام زیست بندگی کا شعور ملتا ہے، اسی کے ذہن میں جلوہ فگن ہو فہم قرآن، اسی کے ذہن میں جلوہ فگن ہو فہم قرآن، جس کی ہر ہر سوچ میں عشق حضور ملتا ہے، جس کی ہر ہر سوچ میں عشق حضور ملتا ہے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے آج کی اس درس قرآن کی نشست سورہ فاتحہ کی ہے، اور بٹ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بعد چند منٹ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بات کرنی ہے، اور ابھی جو وقت ملا وہ 7:30 کا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اپنی گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، خالق کائنات کا یہ جو تحفہ قرآن مجید برہان رشید کا ہے، اور پھر اس سورہ فاتحہ کا، اس کے بہت زیادہ فضائل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی سلام کرنے کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل بتاؤ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رب کا پیغام دیا، ایک نور خالق کائنات نے آپ کو سورہ فاتحہ کا عطا فرمایا ہے، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کا عطا فرمایا ہے۔ بہت زیادہ سورہ فاتحہ کے فضائل ہیں۔ صحیح بخاری شریف ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، تو ہم دور ویران بیابان جنگلات کی طرف گئے، تو رات کا وقت ہو گیا، تو ہم نے کہا اس جنگل میں، اس علاقے میں ہم رات گزارتے ہیں۔ تو وہاں آپ ٹھہرے۔ وہ جو بستی تھی اس علاقے کی، وہاں کفار رہتے تھے، مسلمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، کافر تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کو لے کر اس بستی میں گئے اور ان سے درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں، ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو، پینے کا انتظام کرو۔ تو بستی والوں نے کہا، ہم تو کافر ہیں، ہم مسلمانوں کی کیوں مدد کریں؟ بھئی ہم کافر ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، نہ کچھ کھانے کو دیں گے نہ پینے کو۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں ڈیرا لگا لیا، ویسے ہی رات کو بھوکے پیاسے سو گئے۔ تو جب رات کا وقت آیا تو اس جو علاقہ تھا وہاں سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ آپ میں کوئی معالج ہے، کوئی علاج کرنے والا ہے؟ ہمارے سردار جو ہے، ایک روایت میں سردار اور ایک روایت میں سردار کی بیٹی، اس کو کسی زہریلی چیز نے وہ ڈنگ مار لیا ہے، تو زہریلی چیز اس کو نے ڈنگ مار لیا ہے، تو آپ اس کا علاج کریں، کیا کوئی معالج ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم علاج تو کریں گے لیکن کچھ شرائط ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا شرائط ہے؟ علاج ہو جائے اس سے بہتر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علاج ہوگا، بہترین ہوگا، اللہ شفا بھی دے گا، لیکن شرط ہماری یہ ہے کہ ہم اس کے بدلے آپ سے کوئی چیز مانگیں گے، رقم، کچھ مال مانگیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ علاج کرو، ہم آپ کو جو کہیں گے ہم وہ عطا کریں گے، بس علاج ہو جانا چاہیے۔ تو
تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، کچھ پڑھ کر دم کیا، صحیح بخاری شریف میں ہے، تو رب ذوالجلال نے شفا عطا فرما دی۔ تو جب شفا مل گئی تو انہوں نے پوچھا، کہا بتاؤ کیا چاہتے ہو، وہ جو آپ نے ڈیمانڈ کی تھی، وہ جو شرط لگائی تھی، جلدی بتاؤ کیا چاہیے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جو قافلہ ہے جس کو تو نے کھانا نہیں دیا، پینے کے لیے پانی نہیں دیا، پہلے اسے کھانا کھلاؤ، اسے پینے کے لیے پانی دو، اور جب وہ کھا گئے، کھانا انہوں نے کھا لیا، سیر ہو کر پانی بھی پی لیا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اب 40 بکریاں بھی عطا کرو، کیونکہ ڈیمانڈ کی تھی جو ہم کہیں گے، جو مال مانگیں گے وہ تمہیں دینا پڑے گا۔ میں نے دم کیا، میں نے علاج کیا، رب نے شفا عطا کر دی، اب جو میں مانگتا ہوں وہ دو، 40 بکریاں دو۔ تو انہوں نے وہ شرط لگا رکھی تھی، وہ 40 بکریاں دے دیں۔ جب 40 بکریاں لے کر آپ اپنے قبیلے پہنچے تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ یہ 40 بکریاں آپ نے ویسے ہی لے لی، کچھ نے کہا نہیں لینی چاہیے تھی، کچھ نے کہا لے لینی چاہیے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ ایسا کرو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائیں گے، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ صبح ہوئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں گئے، وہاں جا کر وہ ساری گفتگو بتائی کہ اس طرح وہ بیمار ہو گیا، اس کو زہریلی چیز لڑ گئی تھی، اور میں نے علاج کیا، دم کیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی، اور میں نے ڈیمانڈ کی تھی 40 بکریاں کی، اور انہوں نے 40 بکریاں مجھے عطا کر دیں۔ ارشاد فرمائیے کیا یہ جائز ہیں، رکھ لیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو سعید بتاؤ تم نے دم کیا چیز کی تھی، کیا پڑھ کے پھونکا تھا؟ حضرت ابو سعید خدری فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، میں نے اللہ پر توکل کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، رب ذوالجلال نے شفا عطا فرما دی۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب یہ بتاؤ یہ تجھے صورت بتائی کس نے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب کچھ آپ ہی سے سیکھا ہے، یہاں جو بھی ہم نے سیکھا وہ آپ کی دہلیز پر، آپ کے نالین مقدس پر ہاتھ رکھ کے سیکھا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں نے سکھایا ہے نا، تو آدھی بکریاں میری، آدھی بکریاں تمہاری، ایسا کرو 20 بکریاں مجھے دے دو، 20 آپ خود رکھ لو۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرمانے لگے، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ میرے نبی علیہ السلام اتنا مسکرائے، آنکھوں سے، وہ چہرے سے نور ٹپک پڑا، اور یہ آپ کے دندان مبارک جو ہیں، یہاں جو اس کی سفیدی، اس کا نور وہ ہے، وہ محفل پر عیاں ہو گیا۔ اور پھر فرمایا، اے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بکریاں 40 کی تم ہی رکھ لو، یہ تمہاری ہیں، کیونکہ تم نے وہ جو میں نے بات کہی تھی اس پر عمل کیا۔ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، توکل کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے جب تم یہ پڑھ کر کسی پر دم کرو گے، رب ذوالجلال شفا عطا فرما دے گا۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ بلکہ قرآن کی ہر سورت سورہ توبہ کو چھوڑ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں، کچھ طبقہ کے یا کچھ نا انجانے جن کو پتہ نہیں، وہ اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے۔ اکثر کتابوں میں، قرآن پاک میں اکثر جگہوں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، لیکن بریلی کے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قلم اٹھا، آپ نے فرمایا نہیں، شروع تو پھر شروع سے ہو جائے گا، یہ اس کا ترجمہ یوں کرو کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے، اب جو یہ کچھ لوگ یا کچھ جان بوجھ کر یہ جو ترجمہ غلط کر دیتے ہیں، اور یہ اس کی تنبیہ میرے نبی علیہ السلام نے اتنی فرمائی ہے، فرمایا یہاں تک کہ فرمایا جب تم دروازہ بند کرو پھر بھی بسم اللہ شریف پڑھو، جب تم گھر میں داخل ہو پھر بھی بسم اللہ شریف پڑھو، یعنی اتنے زیادہ اس کے فضائل عطا فرمائے۔ فرمایا جب تم بسم اللہ شریف پڑھ کر کام شروع کرو گے خالق کائنات اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، تمام جہانوں کا رازق ہے، خالق ہے، سب تعریفیں اس رب کے لیے۔ اب یہ نہیں کہ صرف رب مسلمانوں کا ہی ہے، مومنوں کا ہی ہے، کہ کافروں کے گھر سورج طلوع نہیں ہوتا، اللہ کافروں کو کچھ عطا نہیں کرتا، نہیں۔ فرمایا اللہ کی رحمت جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جو اللہ کے نبی گزرے، اللہ کے خلیل ہوئے، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی کھانا کھاتے کسی مہمان کو ساتھ بٹھا لیتے، مہمان کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے۔ تو ایک دن آپ نے اپنے اہل خانہ کو فرمایا کہ جلدی سے کھانا بناؤ۔ گھر والوں نے کھانا تیار کیا، آپ باہر نکلے مہمان کی تلاش میں کہ کب مہمان آئے اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بازار میں گئے، ایک 80 سالہ بزرگ ملا۔ آپ نے فرمایا کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں کھاؤں گا۔ آپ اسے گھر تشریف لے گئے، گھر لائے اور اپنے ساتھ بٹھایا، فرمایا یہ لو کھانا شروع کرو، اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا، میں تو کافر ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں مسلمان نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرا مسئلہ ہے، لیکن کھانا میں دے رہا ہوں تو تم پڑھ دو کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یعنی اللہ کے نام لو اور کھانا شروع کرو۔ تو وہ 80 سالہ جو بزرگ تھا وہ کہتا ہے کہ میں چند لقموں کے لیے اپنے بت سے بے وفائی نہیں کر سکتا، یعنی وہ کافر ہو کے آج ہماری حالت یہ ہے، اکثر چند ٹکوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اور کئی پلاٹوں کے لیے اور چائے کی پیالی پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ تو وہ جو کافر تھا اس کا عقیدہ اتنا دیکھو، وہ کہتا ہے میں یہ چند ٹکوں کے لیے اپنے بت سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنے بت سے بے وفائی نہیں کر سکتا تو میں اللہ کے نام سے تمہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں، ایسا کرو میں بھی اللہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا، اگر کھانا ہے اللہ کے نام سے کھاؤ، وگرنہ وہ دروازہ ہے چلے جاؤ۔ وہ بزرگ 80 سالہ جو کافر تھا چلا گیا۔ ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کر عرض کی اے اللہ کے ابراہیم خلیل اللہ، رب کا پیغام آیا ہے کہ اے ابراہیم تو نے میرے بندے کو ویسے ہی بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی مولا وہ تیرا کیسے بندہ، وہ تو تیرا نام نہیں لے رہا، وہ تیرا کیسے بندہ؟ تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اس کی عمر بتاؤ کتنی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تقریباً 80 سال کا ہوگا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا 80 سال سے میں اسے کھانا کھلا رہا ہوں اور تو ایک وقت کے لیے اسے کھانا نہیں کھلا سکا۔ فرمایا فوراً اٹھو جاؤ اس بندے کو بلاؤ کھانا کھلاؤ، 80 سال سے میں اس بابے کو کھانا کھلا رہا ہوں اور تو ایک وقت کے لیے نہیں کھانا کھلا سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے گئے، باہر دوڑ کر گئے، پہاڑ کی طرف جا رہا تھا۔ فرمایا او بزرگ جلدی سے آؤ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت تک نہیں کھلاؤں گا جب اللہ کا نام نہیں لوگے۔ اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب اسی رب نے بھیجا ہے، سبحان اللہ، اسی رب نے بھیجا ہے کہ اسے جاؤ بلا کر لاؤ اور کھانا کھلاؤ اسے۔ تو بزرگ کے جو دل میں وہ بات اتر گئی، کہنے لگا پہلے مجھے اس رب کا کلمہ پڑھ لینے دو،
میں اس رب کا کلمہ پڑھوں، اس کے دین میں داخل ہوں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ رب العالمین، رب ذوالجلال تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی رحمت صرف مسلمانوں پر برستی ہے، کافروں پر نہیں، فرمایا اللہ وہی ہے جو سب کو دیتا ہے۔ ہاں، کافر کو اس دنیا میں مل جائے گا لیکن آخرت میں نہیں ملے گا۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ مسلمان کافر کو ملے حور و قصور، اور مسلمان کو وعدہ حور، کہ مسلمانوں کو صرف وعدہ حور اور کافر کو حور و قصور ملے۔ تو اس دنیا میں کافر کو تو مل جائے گا لیکن آخرت میں اس کو نہیں ملے گا۔ رب وہی ہے جو کافروں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ یہ جو الرحمن ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ صرف اللہ کی ذات کے کو ہی زیب دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی انسان کو الرحمن نہیں کہا جاتا۔ رحیم کہہ سکتے ہیں، قرآن میں میرے نبی علیہ السلام کو رحیم کہا گیا، کریم کہا گیا، لیکن یہ جو الرحمن ہے یہ صرف خالق کو ہی کہا جاتا ہے، یہ صرف اسی کی صفت ہے، الرحمن۔ آج یہ بھی ایک مسئلہ سن لے کہ آج لوگوں نے اپنے کئی بچوں کے نام رحمان رکھے ہوتے ہیں۔ رحمان نہیں رکھ سکتے، عبد الرحمن رکھ سکتے ہیں۔ رحمان صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے الرحمن۔ یہ دکانوں پر بھی یہ نام لکھے ہوتے ہیں، رحمان کریانہ سٹور یا رحمان بچوں کے نام، یہ شرعی طور پر غلط ہے۔ عبد الرحمن رکھا جا سکتا ہے، رحمان صرف اللہ کی ذات ہے۔ رحیم ہو سکتے ہیں، وہ رحمان کتنا ہے، اتنا رحمان جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا تھا، ایک عجیب خیال آیا میرے ذہن میں گھر سے باہر نکلا، دریائے نیل کے کنارے پہنچا، وہاں دیکھا ایک عجیب چیز دیکھی، ایک بچھو آیا اور بچھو مینڈک کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، تو وہ مینڈک جو تھا اس نے دریائے نیل میں چھلانگ لگا دی۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی کے پیچھے کشتی میں بیٹھ گیا، بڑی عجیب چیز میں نے دیکھی، پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا خیال تھا، میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ جو مینڈک وہ دریائے نیل کے کنارے دوسرے باہر نکلا اور بچھو بھی باہر نکلا، کیا دیکھا، سامنے درخت ہے، درخت کے نیچے ایک نوجوان بیٹھا ہے، اور نوجوان کی طرف ایک سانپ زہریلا اژدہا وہ بڑھ رہا ہے۔ وہ جو بچھو تھا، بچھو آگے بڑھا، سانپ کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی، اس کو بچانے کے لیے سانپ کی طرف آیا، ان دونوں کی لڑائی ہو گئی، بچھو کی اور سانپ کی، دونوں مر گئے، بچھو بھی مر گیا، سانپ بھی مر گیا، اور وہ نوجوان بچ گیا۔ بتانا یہاں یہ مقصود ہے، رب رحمان اتنا ہے کہ وہاں سے بچھو کو بھیجا، ایک کنارے دوسرے کنارے پر تھا، وہ بچھو آیا اس مینڈک کی پیٹھ پر بیٹھ کر، اور ادھر سانپ بھی آ گیا، رب نے دونوں کو اس کو مار کر اس نوجوان کو بچا لیا۔ وہ رب رحمان اتنا ہے، رحیم اتنا ہے، کریم اتنا ہے، وہ فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اور اگر گناہ کر بیٹھو، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے، رب فرماتا ہے تمہارے گناہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں میں تجھے معاف کر دوں گا، چاہے تیرے گناہوں سے زمین ہی کیوں نہ بھر جائے، کیونکہ میں رحمان ہوں، میری شان یہ ہے میں اپنے بندے پر رحم کرتا ہوں، بہت مہربان ہوں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، آخرت کے دن کا۔ رب اس دنیا کا بھی مالک ہے، رب تو خالق رازق کل جہاں کا ہے، اس لیے فرمایا مالک یوم الدین۔ آخرت کا اس لیے فرمایا کہ اس دنیا میں رب عارضی طور پر کسی کو بادشاہت دے دیتا ہے، کسی وزیر کو دے دی، کسی مشیر کو دے دی، کسی چودھری کو دے دی، لیکن آخرت میں فقط میرے رب کی بادشاہی ہوگی،
فقط اللہ کی بادشاہی ہوگی۔ رب آخرت میں فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ میں اٹھتا تھا تو لوگ اٹھتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتا تھا کہ میں بیٹھتا ہوں تو لوگ بیٹھتے ہیں، میں چلتا ہوں تو پروٹوکول ہوتا ہے، آگے پیچھے 40 گاڑیاں ہوتی ہیں، بندے ہوتے ہیں، میری بادشاہت اتنی ہے، میری سلطنت اتنی ہے، میں چلتا ہوں تو لوگ چلتے ہیں، میرے پیچھے چلتے ہیں، کہاں گئے وہ لوگ؟ جب رب پوچھے گا، پکارے گا، آؤ سامنے کہاں ہے؟ جب کوئی جواب نہیں آئے گا پھر میرا رب بولے گا للہ الواحد القہار، آج میں واحد قہار رب کی میری بادشاہی ہے، آج مجھ رب، میں جو رب ہوں اس کی بادشاہی ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا، آخرت کے دن کا بادشاہ یہ رب ذوالجلال ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، قبول نہیں، حرام ہے۔ صرف سجدہ اللہ ہی کی ذات کو ہے، سجدہ صرف اللہ ہی کی ذات کو ہے، معبود برحق اللہ ہی ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، نماز صرف ہم اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، ہم نیک کام صرف اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، عبادت کا مستحق صرف فقط میرا رب ہے، سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ آگے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، مدد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مدد حقیقی اور دوسری مدد مجازی۔ مدد حقیقی وہ ہے جو صرف براہ راست رب کی طرف ہو، رب کی طرف سے ہوئی ہو، مدد حقیقی۔ اور جو مدد مجازی ہے وہ بھی رب کی ہی طرف ہوتی ہے، رب ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن وہ ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے ہیں، ہم اولیاء کاملین کا وسیلہ دیتے ہیں، یہ جو وسیلہ ہے رب کی ذات تک پہنچنے کا، یہ مدد مجازی ہے اور یہ جائز ہے۔ آج لوگ سچے قرآن کو کھول کر جھوٹی بات کر دیتے ہیں، کچھ طبقہ یہ آیت پڑھ کے سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ افسوس کالجز کے، یونیورسٹیز کے بچے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں کہ بھائی صرف اللہ سے مدد مانگو، صرف اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو۔ بھائی اللہ ہی دیتا ہے مدد، جو مجازی ہے، جو وسیلہ سے ہم مانگتے ہیں وہ بھی رب دیتا ہے، لیکن وہ ایک وسیلہ ہے۔ اور اس پر میں آپ کو حدیث شریف بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ صحیح بخاری شریف ہے، ذوالخبیصلہ نام ہے، میرے نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، وہ آ گیا، ذوالخبیصلہ نام تھا۔ اب دیکھو، اب مجھے کوئی کہے نا کہ عدل کرو، متقی بن جاؤ گے، ڈرو اللہ سے، تو یہ جائز ہے، تبلیغ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے۔ اگر یہی بات نبی علیہ السلام کو کہی جائے تو یہ تبلیغ نہیں، توہین ہے۔ متقی تو وہیں سے سٹارٹ ہوئے تھے، انہی کے نالین سے یہ تقوی شروع ہوا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آ گیا، آ کر کہنے لگا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب کے نبی آپ عدل کرو۔ اس کے الفاظ دیکھو، کہتا ہے رب کے نبی آپ عدل کرو، اتق اللہ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار، اللہ سے ڈرو۔ میرے نبی علیہ السلام نے غصے میں آ کر، جلال میں آ کر ارشاد فرمایا کمینے میں نے عدل نہیں کیا تو کر کون سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے اس کا میں سر اتار دوں، یہ بڑا مبلغ بنا پھرتا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، میرے نبی علیہ السلام کو یہ کہہ رہا ہے عدل کرو، متقی بن جاؤ گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے غصے میں جب فرمایا تھا
تو حضرت عمر فاروق نے اجازت مانگی، میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا چھوڑو کیا بات کرتے ہو، بڑی اس نے اچھی بات کی تبلیغ والی، فرمایا نہیں، توہین اس نے کی ہے لیکن سر نہیں اس کا اتارنا، حق میرا ہے، میں چاہوں تو اترواؤں چاہوں تو معاف کروں۔ اس موقع پر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ھذا دعدی من ھذا قوما، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس بندے کی پشت سے ایک قوم نکلے گی، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھے گی، تلاوت قرآن کی کرے گی، درس قرآن کا دے گی، لا یجاوزو حناجرہم، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ فرمایا اس بندے کی پشت سے ایک قوم نکلے گی، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھے گی، بظاہر مسلمان ہوگی، گرنتھ بائبل یا دوسری کتاب نہیں، قرآن پڑھے گی، درس قرآن کا دے گی، لیکن لا یجاوزو حناجرہم، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ قسم بتا دی میری نبی علیہ السلام نے۔ قرآن پڑھنے والے دو قسم کے ہیں، ایک پڑھتے ہیں دل میں بھی جاتا ہے، اور دوسرے پڑھتے قرآن ہی ہیں، درس قرآن کا ہی دیتے ہیں اور لوگوں کو یہی بتاتے ہیں یہ قرآن میں ہے، لیکن حلق سے نیچے اترتا ہی نہیں۔ بتوں والی آیتیں مسلمانوں پر پڑھ دیں گے اور کافروں والی آیتیں داتا صاحب پر پڑھ دیں گے۔ تو قسم بتا دی میرے نبی علیہ السلام نے، یہ کسی مفتی صاحب نے نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث شریف بتائی ہے، اور صحیح بخاری شریف میں یہ پوری سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ یاد رکھو، قرآن پڑھنے والے دو قسم کے ہیں۔ اگر آج کوئی جھوٹا سچے قرآن کو کھول کر اپنی جھوٹی بات آیت کے مفہوم کو لپیٹ کر مساجد میں، مدرسوں میں، ڈیروں میں آ کر بٹکائے، تعجب نہ کرنا۔ اگر یہ کوئی کہے نا کہ صرف اللہ سے ہی مدد مانگو، تو یہ دلیل دینا کہ صحیح بخاری شریف میں یہ تمہاری قسم آ گئی ہے، اور پھر اسی قرآن کی اگلی جو سورہ بقرہ ہے اس میں اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر سے میری مدد حاصل کرو۔ تو بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ اللہ ہی سے ہی ہم مانگتے ہیں، یہ جو وسیلہ ہے یہ مستجاب الدعوات ہونے کا ہے، یہ قرب ہونے والا ہے کہ اللہ دعا کو جلدی قبول عطا فرما دے گا۔ اور بہت زیادہ اس کے بارے میں احادیث شریف موجود ہیں، وقت نہیں ہے، صرف اشارہ ہی کافی تھا۔ تو معزز و محتشم، صرف اللہ ہی سے ہم مانگتے ہیں، یہ جو وسیلہ ہے یہ جائز ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر۔ اور راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید میں ہی ہے، اللہ فرماتا ہے الذین انعم علیہم، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ کون؟ نبی، صدیق، شہید، صالحین، اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور اللہ نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے کہ جب بھی دعا مانگو یہ دعا مانگنا، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالحین لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ اور آگے فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تو نے غضب فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ جو مغضوب ہیں یہ یہودی ہیں، اور جو ضالین ہے یہ عیسائی ہیں۔ ان سے اللہ نے پناہ مانگنے کو کہا کہ ان کے راستے پر نہ چلانا۔ یہ دو گروہ یہ تھے جو بھٹک گئے تھے، راہ راستے پھر چکے تھے،
کیا انہوں نے کیا؟ انہوں نے اللہ کی حدود کردہ جو شریعت ہے اس سے پھلانگ گئے، یعنی انہوں نے اللہ کی شریعت سے تجاوز کر دی، حد کو بڑھا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ رب کا بیٹا قرار دیا، اور دوسرے طبقے نے یہ کہا معاذ اللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، اعتراضات کیے۔ دونوں گروہوں نے جب اعتراض حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیے، میرا رب فرماتا ہے وہ دونوں بھٹک گئے اور اللہ نے ان سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے۔ اور یہی دو گروہ آج اس امت میں بھی ہیں، ایک روافض کی شکل میں اور ایک یہ دیوبند وہابی کی شکل میں، یہ جو راہ راستے پھر چکے ہیں۔ اگر فتویٰ پڑھنا ہے تو اللہ کے کامل ولی کا میں تمہیں فتویٰ دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے الانسان فی القرآن۔ پتہ ہے کن کی لکھی ہے؟ حضور قبلہ عالم خواجہ خواجگان حضور پیر سید نور الحسن شاہ کیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ الانسان فی القرآن، یہ ہے اصل بیان۔ اس کے 343 صفحہ میں انہوں نے لکھا کہ ابلیس لعین نے دو گروہوں کو راہ راست سے پھیر دیا، دو گروہوں کو۔ وہ دو گروہ کون سے تھے؟ حضرت پیر سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک حضرات شیعہ کہ جنہوں نے محبت اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین، ان کو سمجھ نہ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت کتنی ہے، انہوں نے محبت کو بڑھا دیا، شیطان نے ان کو راہ راست سے بھٹکا دیا۔ اور دوسرا گروہ، دوسرا طبقہ وہ حضرات وہابیہ کا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی توحید ہوتی کیا ہے، انہوں نے توحید کا ڈرامہ کیا اور انہیں پتہ ہی نہیں، شیطان نے ان کو بھٹکا دیا۔ فرمایا یہ دونوں گروہ حضرات شیعہ اور حضرات وہابیہ یہ بھٹکے ہوئے راہ راست سے پھرے ہوئے ہیں، اللہ کے دین سے منحرف ہیں، اور شیطان نے ان کو راہ راست سے ہٹا دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے۔ اس سے بھی آپ نے پناہ مانگنے کو کہا ہے۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، یہ ایک مختصر تفسیر جو ہے بیان کی ہے